خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علیہ. کل آپ لوگوں کو وقف کے بارے میں بتایا گیا. وقف یعنی ٹھہرنا، رکنا. انسان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کرتے کرتے جہاں رک جاتا ہے، سانسیں توڑ دیتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے وقف. قرآن پڑھتے وقت، قرآن کی تلاوت کرتے وقت جہاں انسان رک جائے، سانسیں توڑ لے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقف. جیسے فرض کر لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. ابھی ادھر رکا ہوں نا، اسی کو کہتے ہیں وقف. الرحمن الرحیم وقف ہے. مالک یوم الدین کیا ہے؟ یہ وقف. اب یہ جو ٹھہرا جاتا ہے، جو رکا جاتا ہے، اس کے لیے کچھ قاعدے قانون ہیں. اس کے لیے کیا ہے؟ قاعدے قانون ہے. جو وقف کیا جاتا ہے وہ دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک وقف ابدال، دوسرے وقف اسکان. وقف ابدال، وقف تو سمجھ میں آ گیا، رکنا. ابدال یعنی بدل دینا. ٹھیک ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، یہ ہو گیا ابدال. وقف ابدال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ٹھہریں گے تو جس کلمے پہ ٹھہر رہے ہیں اس کلمے کے آخری حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیں گے. وقف ابدال دو جگہ پہ کیا جاتا ہے. وقف ابدال دو مقامات پر، دو جگہوں پر کیا جاتا ہے. نمبر ایک، ایسا کلمہ کہ جس کلمے کے آخر میں تا ہو. کیا ہو؟ تا، گول والی تا ہو. تو جب وہاں ٹھہریں گے تو اس گول تا کو ہائے ساکنہ میں بدل دیں گے. ہاں جو ساکن ہو، جیسے نعمتن سے نعمہ، رحمتن سے رحمہ، نعیمتن سے نعیمہ، فرض کر لیں مومنتن سے مومنہ. ٹھیک، یہ ہو گیا. تو یہ پہلا مورد ہے وقف ابدال. اگر ہم کسی ایسے کلمے پہ ٹھہرتے ہیں کہ جس کلمے کے آخر میں بولتا ہے تو قانون یہ ہے کہ اس تا کو ہائے ساکنہ میں بدلنا ہوگا. ٹھیک، یہ ہو گیا. دوسرا وقف ابدال کہاں کیا جاتا ہے؟ دوسرا مورد اور دوسرا مقام کہ جہاں وقف ابدال کرنا پڑتا ہے، یہ وہاں ہے جس کلمے پہ آپ ٹھہر رہے، اگر اس کلمے کے آخر میں تنوین نصب ہے تو قانون یہ ہے کہ اس تنوین نصب کو الف مدی میں بدل دیا جائے. الف ہے، دو زبر ہے اس کے اوپر، تو کیا کریں گے؟ دو زبر کو حذف کر دیں گے، الف کو ساکن اور الف سے پہلے والے کو زبر دے دیں گے. الف ساکن اور اس سے پہلے والے کو زبر، یہ مدی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے کریمن کیا ہو جائے گا؟ کریمہ. رحیمن رحیمہ. ٹھیک ہے. ضحن ضحا، ہدن ہدا. یہ ہو گیا وقف ابدال کے دو مقامات. قرآن میں، پورے قرآن میں یہی دو جگہیں ہیں ایسی. اگر تنوین دو زبر ہے اور جو دو پیش دو زیر ان، یہ والا کیا ہے؟ کسی میں ہے؟ دو مقامات پر وقف ابدال کا قاعدہ جاری ہوتا ہے. ایک جہاں کلمے کے آخر میں بولتے ہو ہائے ساکنہ میں بدل دیں گے، اور ایک وہاں جہاں پر تنوین نصب ہو تو وہاں پر الف کو الف مدی میں بدل دیں گے. بات ختم. باقی تمام جگہوں پر وقف اسکان کیا جائے گا، چاہے وہ تنوین رفع ہو، تنوین جر ہو، یا کوئی تا کی جگہ کوئی اور. فرض کر لیں گول والی تے نہیں ہے، لمبی والی تے ہے، تو وہاں پر بھی اسکان ہوگا. اب بس یاد رکھو نا، دو جگہ پہ وقف ابدال ہے، باقی تمام جگہوں پہ اسکان ہے. بات ختم. ٹھیک ہے. کل وقف کرنے کے یہی دو طریقے ہیں، ابدال اور اسکان. دو جگہ پر ابدال ہے، باقی تمام جگہوں پر اسکان. احسن، ختم. چلے، یہ بات پوری ہو گئی. اب آئیے علائم وقف.
وقف کی علامتیں قرآن مجید کی جب آپ تلاوت کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے اندر الگ الگ آیتوں کے بیچ میں حروف بنے ہوتے ہیں. کہیں صاد دکھے گا، کہیں لا دکھے گا، کہیں میم دکھے گا، کہیں جیم دکھے گا. اس کو کہا جاتا ہے علائم وقف. وقف کی علامت، وقف کی پہچان، وقف کی نشانی. اب یہ جو حروف ہے ہر حرف کا ایک کوڈ ہے، ہر حرف ایک وقف کی خاص نشانی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایسے ہی نہیں ہے. قرآن میں یہ جو حروف آپ کو دکھیں گے آیتوں کے بیچ میں، سمجھ رہے ہیں، کہیں تو، کہیں جیم، کہیں زے، کہیں قاف، کہیں لام، سمجھ رہے ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ علائم وقف. وقف کی علامتیں، وقف کی نشانیاں. یہ تمام حروف ایک خاص مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں. ہر حرف کا ایک خاص معنی ہے، ہر حرف ایک خاص علامت کے لیے، نشانی کے لیے ہے. اب یہ جاننا آپ کو ضروری ہے کہ کون سا حرف کس کی علامت ہے، کس وقف کی علامت ہے. کیونکہ وقف یعنی ٹھہرنا، کہیں ٹھہرنا ضروری ہے، کہیں ٹھہرنا نہ ٹھہرنا دونوں برابر ہے. کہیں پہ اگر آپ ٹھہر جاتے تو پیچھے سے جا کے آپ کو شروع کرنا ہے، کہیں اصلاً آپ ٹھہر ہی نہیں سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان علامتوں کو جاننا ضروری ہے. یہ علامتیں اس لیے بنائی گئی ہیں تاکہ قرآن پڑھنے میں غلطی نہ ہو، تاکہ قرآن پڑھنے میں غلطی نہ ہو. اس لیے کہ جہاں وقف ضروری ہے اگر وہاں وقف نہیں کیا جائے گا تو مطلب بدل جائے گا، یا جہاں وقف نہیں کرنا چاہیے وہاں وقف کر دیا جائے تو مطلب بدل جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے مثال کے تو ہماری زبان میں بھی ایسا ہے، ایک ہی جملہ اگر رکنے کی جگہ بدل جائے تو معنی بدل جاتا ہے. جیسے دیکھو ہماری اردو زبان میں کہیں گے روکو مت جانے دو. ٹھیک، یہ جملہ ہے نا، روکو مت جانے دو. اب فرض کر لو ایک مرتبہ آپ یہاں رک رہے ہیں، روکو مت جانے دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ روکنے کا آرڈر دے رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جانے سے منع کریں، ہے نا. ٹھہرنے کا حکم ہے، روکو، پکڑو بھائی ان کو، جانے مت دو، ہے نا. اچھے، اب کسی کو یہاں پہ آپ ٹھہرے ہیں، روکو مت جانے دو. کتنا بدل گیا؟ جملہ ایک ہی ہے، خالی رکنے کی جگہ آپ کی بدلی ہے. ٹھیک، رکنے کی جگہ آپ کے وقف کی جگہ بدلی تو معنی بدل گیا. اگر آپ روکو پہ ٹھہر جاتے ہیں، وقف کرتے ہیں، روکو مت جانے دو، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ روکنے کا آرڈر دے رہے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ جو آیا ہے شخص وہ جائے. ٹھیک، لیکن اگر آپ مت پہ ٹھہرتے ہیں، روکو مت، تو گویا آپ جانے دینے کا حکم اب چاہتے ہیں کہ چلا جائے. کتنا فرق ہو گیا، ہے نا. تو یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں نہیں ٹھہرنا ہے. اگر آپ یہ جملہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو مہمان آیا ہے وہ رکے، لیکن آپ بجائے روکو مت پہ ٹھہر رہے تو سمجھے گا کہ بھئی یہ سوچ رہا ہے کہ میں نکل لوں، اس کو پسند نہیں ہے میرا رکنا. یہ بندہ نہیں چاہتا کہ میں اس کا مہمان بن کر، روکو مت جانے دو. آپ گھر والے سے کسی کریں یا روکو مت جانے دو، حالانکہ آپ چاہ رہے تھے کہ وہ رکے، لیکن غلط جگہ پہ رک گئے تو مطلب کچھ کا کچھ ہو گیا، وہ بیچارہ چلا جائے گا، ہے نا. ہاں، تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں نہیں ٹھہرنا ہے. جہاں ٹھہرنا چاہیے اگر وہاں نہ ٹھہرا جائے تو بات بدل سکتی ہے، جہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے وہاں ٹھہر جائے تب بھی بات بدل سکتی ہے. تو یہ ٹھہرنے کا ایک خاص مقام ہوتا ہے، اس کو پہچاننا ضروری ہے. تو یہ جو قرآن میں حروف بنائے گئے ہیں، قرآن میں آیتوں کے بیچ میں جو حروف آپ کو نظر آئیں گے، کہیں صاد ہے، کہیں لا ہے،
کہیں قاف ہے، کہیں تو ہے، کہیں جیم ہے، ان سب کی خاص علامت ہے. ٹھیک، یہ سب خاص علامتوں کے لیے، نشانیوں کے لیے ہے. کون سا حرف کس لیے ہے یہ جاننا ضروری ہے. اس لیے کہ جب تک آپ جانیں گے نہیں کہ یہ حرف کس لیے ہے، عمل کیسے کریں گے؟ فرض کر لو جیسے مثال کے طور پہ لا ہے، لا یہ اس لیے ہے کہ یہاں مت رکو تم، یہاں رکو گے تو معنی بدل جائے گا. اگر آپ نہیں جانتے کہ لا کس لیے ہے تو کیا کریں گے؟ آپ نہیں رکنا چاہیے تھا، آپ رک جائیں گے، بات غلط ہو جائے گی. ٹھیک، میم ہے، یہاں رکنا ضروری ہے، لیکن آپ نہیں جانتے کہ میم کس کی علامت ہے، نہیں رکیں گے، آگے بڑھ جائیں گے، غلط ہو جائے گا. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سا حرف کس چیز کی علامت ہے، کیا معنی رکھتا ہے، وہاں میں کیا کرنا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ چلو اب آگے بڑھو. سب سے پہلے ان حروف میں کہ جو حروف قرآن میں آپ کو نظر آئے گا، یا وہ حروف کہ جو علامت ہیں وقف کی، نشانی ہے وقف کی، اس میں سب سے پہلے ہے میم. اس کا ایک خاص نام ہے میم، وقف لازم. کیا ہے؟ میم وقف لازم. وقف لازم کی علامت ہے. وقف لازم، وقف یعنی ٹھہرنا، لازم یعنی ضروری. میم وقف لازم کی علامت ہے. جہاں یہ علامت نظر آئے وہاں رکنا ضروری ہے. اگر نہیں رکیں گے تو معنی بدل جائے گا. اگر پوچھا جائے، سوال کیا جائے آپ لوگوں سے کہ میم کس کی علامت ہے، تو کیا کہیں گے؟ میم لازم. وقف لازم کی علامت ہے. میم وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا ضروری ہے. اگر نہیں ٹھہریں گے، ٹھہرنے کو وقف کہا جاتا ہے، نہ ٹھہرنے کو وصل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وصل. ہاں، اگر وقف نہیں کیا، وصل کر دیا تو معنی بدل سکتا ہے، غلط ہو جائے گی آپ کی بات. ٹھیک، میم وقف لازم کی علامت ہے، نشانی ہے. جہاں یہ علامت اور نشانی ہو وہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے. اگر وصل کر دیا جائے، اگر نہ ٹھہرا جائے تو معنی بدل جانے کا امکان ہوتا ہے. ٹھیک، اس کے بعد دوسرا حرف ہے تا. ٹھیک، یہ کس کی علامت ہے؟ یہ وقف مطلق. کیا ہے؟ وقف مطلق. جہاں بات مکمل ہو جاتی ہے، جہاں بات پوری ہو جاتی ہے، وہاں یہ علامت رہتی ہے. وقف مطلق، یہاں ٹھہر جانا چاہیے کیونکہ بات پوری ہو گئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وقف مطلق، یہاں ٹھہرنا چاہیے، یہاں ٹھہرنا واجب ہے اور یہاں ٹھہرنا چاہیے، یعنی رجحان ہے. اگر آپ نہیں بھی ٹھہریں گے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ٹھہر جانا چاہیے کیونکہ یہاں پر بات مکمل ہو چکی ہے. جہاں ایک بات پوری ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے، وہاں یہ علامت رکھی جاتی ہے. یہ تو علامت ہے اس بات کی کہ بات مکمل ہو چکی ہے. یہ وقف مطلق کی علامت ہے، وہاں ٹھہر جانا چاہیے. ٹھیک، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہاں واجب ہے، لازم ہے کہ ٹھہرے، نہیں ٹھہرے گا تو معنی بدل جائے گا. یہاں وقف مطلق ٹھہر جانا چاہیے، اگر نہیں ٹھہرے گا تو معنی نہیں بدلے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہاں پر بات پوری ہو چکی ہوتی ہے. ٹھیک، اگر سوال کیا جائے کہ تا کس کی علامت ہے، جواب تا وقف مطلق کی علامت ہے. یہاں ٹھہر جانا چاہیے، جہاں بات پوری ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے، وہاں یہ علامت ہوتی ہے. ایک آخری جیم. کیا ہے؟ جیم. کہیں کہیں آپ کو قرآن میں جیم دکھے گا. وقف جائز کس کی علامت ہے؟ جائز. وقف جائز. جائز آپ جانتے ہیں
جائز اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہو، یعنی انسان کو اختیار ہوتا ہے، اس کی اپنی مرضی، اس کی اپنی مرضی کی۔ یہ دین وقف جائز کی علامت ہے، جہاں یہ علامت دکھے وہاں قرآن پڑھنے والے کو اختیار، ٹھہرنا چاہے تو ٹھہرے، نہ ٹھہرنا چاہے چاہے وقف کرے چاہے وصل کرے، فرق نہیں پڑتا ہے۔ وقف اور وصل دونوں برابر ہیں، وقف اور وصل دونوں برابر ہیں۔ پڑھنے والے کو اختیار ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، رکنا چاہے تو رک جائے، نہیں رکنا چاہتا نہ رکے، کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے وقف مجوز۔ وقف جائز یا مجوز جائز اس میں لکھا ہوا ہے تو آپ بھی لکھ دیں وقف جائز، یہ بھی وقف جائز ہے، لیکن فرق ہے جیم میں اور زا میں۔ یہاں بات دونوں برابر تھی، ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا، وقف کرنا اور وصل کرنا دونوں کیا تھا؟ برابر تھا۔ یہاں پر اگر ٹھہرنا چاہے تو ٹھہر جائے، لیکن وصل بہتر ہے۔ کیا ہے؟ وصل یعنی ملا کر پڑھنا، آگے بڑھ جانا، وصل بہتر ہے، اچھا ہے۔ یہاں دونوں کیا تھا؟ وقف و وصل برابر تھے، وقف و وصل برابر، کسی کو ترجیح نہیں تھی، کوئی بہتر نہیں تھا۔ ٹھہرتے تب بھی کوئی بات نہیں، نہیں ٹھہرے تب بھی کوئی بات نہیں، نہ ٹھہرنا اچھا ہے نہ ملا کر اچھا ہے، دونوں بات برابر ہے۔ لیکن زے میں کیا ہے؟ ٹھہر سکتے ہیں، لیکن اگر ملا کر پڑھے وصل کرے تو یہ بہتر ہے، یہ اچھا ہے۔ یہ چار علامتیں ابھی فی الحال آپ لوگ یاد رکھیں، ٹھیک؟ بقیہ انشاءاللہ بعد میں دیکھا جائے گا۔